جیسے ہی روح جو ہے آپ کے جسم میں آ گئی تو آپ کا جسم حرکت کرنے لگا. اس سے پہلے صرف خالص ایک مٹی سے بنایا ہوا پتلا تھا. جب روح کو اندر داخل کیا گیا، اور روح انسان کے جسم کے اندر بہت بڑا رول رکھتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ روح جب نکل جاتی ہے تو گھر والے رونا اور چلانا، پورے لوگ پریشان، بھائی مر گئے، چلے گئے. تو کہاں چلے گئے؟ لوگ کہیں جا بس آرام سے سو گئے ہوئے. میت جو ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آرام کر رہی ہے. نہیں گئے کون بھی گئے، دوسرے روتے ہوئے رشتے دار، اور تمہارے بڑپا گئے، پھر چاچا گئے، فلاں گئے. ارے کہاں گئے؟ لوگ تو ہے چلا ہے. گئے کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو اصل جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی. روح جب نکل جاتی ہے تو انسان کا جو جسم ہے وہ خالص سے پتلا ہے اور وہ کام کاج کا نہیں ہوتا. حالانکہ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، سارے اعضاء موجود ہیں. روح جب انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے سارے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی. آپ کی آنکھ جب کھلی تو عرش کے اوپر آپ کی نگاہ پڑی سب سے پہلے، اور عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم سمجھ گئے اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ میں پہلا انسان ہوں، اس سے پہلے اللہ نے کسی انسان کو بنایا ہی نہیں. اللہ کا حکم ہے کہ اے آدم ہم تمہیں سب سے پہلے بنا رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، اور آگے جو یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر میں پہلا انسان ہوتا تو لا الہ الا اللہ آدم خلیل آدم صفی اللہ ہونا چاہیے، میرا نام ہونا چاہیے. وہ اپنے دل میں سوچ لی. بہرحال جنت میں رہنے لگے. حوا علیہ السلام کو آپ کی جو ہے پسلی سے پیدا کیا گیا. دونوں میاں بیوی رہتے اللہ کا حکم تھا کہ فلاں درخت کو نہیں کھانا، باقی چیز کھاتے رہو. لیکن شیطان وہاں پر ولغلایا، بھٹکایا اور یہ کہا کہ اگر یہ پھل کھائیں گے نا آپ وہ ہمیشہ جنت میں رہتے. اب تو جنت میں ہے لیکن یہ کھائیں گے تو کبھی آپ کو ایسا موقع نہیں آئے گا کہ آپ جو ہے جنت سے جو ہے نکالے جائیں گے. تو حضرت آدم جو غلطی کرے اس وجہ سے نہیں کرے کہ گناہ کی خاطر، بلکہ جنت میں رہنے کی خواہش کی وجہ سے. بہرحال ایک وقت آیا وہ کھا لیے. اب ضرورت پیش آ گئی، اللہ پیٹ گڑبڑ نہ کر رہا، کیوں 1 نمبر محسوس ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جنت پاک جگہ ہے. اے آدم ہم نے کہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، تم نے کھا لیے جو دنیا کے اندر. کیونکہ جنت میں پیشاب اور پیخانے کی چیز نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، پسینہ نہیں ہے. جنت پاک اور صاف ہے. ہم جتنا پانی پیئیں گے تھوڑا سا پسینہ نکلے گا، وہ پسینے کے ذریعے سے اللہ پانی کو ہضم کر دیں گے. اور وہ بھی کیسا پسینہ؟ مشک اوپر سے زیادہ خوشبو. اور جو کھانا کھائیں گے جنت میں وہ عازمہ کیسا ہوگا؟ ایک بالکل ہلکی سے ڈکار آئیں گی اور ایسی خوشبو والی کہ اس ڈکار کے ذریعے سے اللہ سارے کھانے کو ہضم کر دے. حضرت آدم علیہ السلام آئے دنیا کے اندر، توبہ کرتے رہے کہ اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 دن، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک توبہ کرتے رہے. توبہ کرتے رہے. توبہ کرے کہ اللہ جب تو نے میرے جسم کے اندر روح کو داخل کیا تو میری نگاہ عرش کے اوپر پڑی تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ میں پہلا انسان نہیں ہوں، کوئی خاص ایک انسان ہے جو آنے والا ہے. اے اللہ میں اس محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل میں اپنی توبہ کو جو ہے قبول کرانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستہ بزرگوں آپ کے صدقے میں آپ کی توبہ کو قبول کیا. واقعہ لمبا ہے، تفصیل بہت ہے اس کی، آپ کو کٹاتے جو ہے بتا رہا ہوں. بہرحال جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو سارے لوگوں کو پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. تو بہت سارے لوگ آئے، مبارکبادی پیش کرنے لگے. آدم مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا. انسان آئے، جنات آئے، بعض فرشتے بھی آ کر آپ کو جو ہے مبارکباد دینے لگے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگل کے جانور بھی آ کر آپ کو جو ہے مبارکبادی پیش کرنے لگے. جس کے اندر سے ایک جنگل میں ایک جانور ہے جس کو ہرن بولتے ہیں، ہرن. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ ہرن کو پتا چلا حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، وہ ہرن بھی دوڑتے ہوئے آئی. آج کے زمانے میں ہرن کو مارنا گناہ لکھا ہے.
حکومت کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہرن کو نہیں مارنا، شکار نہیں کرنا، حالانکہ ایک جانور ہے، شکار کر سکتے ہیں، شریعت کے اندر اجازت ہے۔ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں، چاہے خرگوش ہو، چاہے ہرن ہو، اور کوئی جانور ہو، اس کو شکار کر کر آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وقت ہے، حالات نازک ہے، وہ حکومت کی جانب سے اعلان ہے، وہ اپنی جگہ پر انسانوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے تو جرم نہیں، جانور کو مارے تو جرم قرار دے۔ بہرحال وہ ہرن دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو مبارکباد پیش، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ وہ ہرن کی پیٹھ پر پھیرا، چلو الحمدللہ، شکریہ، جزاک۔ ہم کسی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تو سامنے والا شکریہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسے ہی آدم علیہ السلام نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا ہرن کے اور کہا جزاک اللہ، شکریہ، آپ نے ہماری ہمت افزائی کی۔ تو جب ہاتھ پھیرا اور ہرن جو ہے دوڑتی چلی گئی تو جنگل میں ایک قسم کی خوشبو پھیل گئی۔ دوسرے ہرن تھے اور دوسرے جانور جنگل میں رہنے والے تھے، وہ ہرن کے قریب جا کر وہ خوشبو سونگتے اور ہرن سے کہتے کہ پتہ نہیں آپ کے پیٹ میں سے کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے، کون سی غذا آپ نے کھائی؟ ہرن نے کہا کہ نہیں، روزانہ جو جنگل میں ہم گھاس وغیرہ جو چیز کھاتے ہیں وہی چیز کھائی میں۔ بولے نہیں، خاص خوشبو آ رہی ہے آپ کے پاس سے، کچھ راز ہے۔ تو اس ہرن نے کہا، یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیت کے اوپر جو حج کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، مساجد کا معاملہ، مدارس کا معاملہ، خانقاہوں کا معاملہ، جہاں پر خرچ کرنے کا معاملہ ہو، اگر نیت صحیح ہے تو اس کا اجر بہت بڑا، نیت صحیح نہیں ہے تو ہمارا عمل بیکار۔ تو دوسرے جانور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ تو اس ہرن نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے میں گئی تو حضرت آدم نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا۔